اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم اپنا 8واں لیکچر اس کورس کا شروع کرنے لگے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7th لیکچر میں ہم نے بات چیت جو شروع کی تھی وہ نروس سسٹم کی تھی. تو جب نروس سسٹم کی ہم نے بات شروع کی تھی تو میں نے نروس سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا آپ کے لیے برین میں اور اسپائنل کارڈ میں. سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا برین اور اسپائنل کارڈ میں، اور پھر میں نے بات کی تھی پیریفرل نروس سسٹم کی. تو آج ہم اپنا لیکچر کو بیسکلی پیریفرل نروس سسٹم سے شروع کریں گے. جب ہم پیریفرل نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم بآسانی نروس سسٹم کو 2 پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دا سومیٹک نروس سسٹم، اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم. تو پہلا جو ہے سومیٹک نروس سسٹم، یہ جو ہے یہ بیسکلی انوالوز دا سینسری اینڈ موٹر فنکشنس، کہ ہماری ابیلٹی ٹو سینس اینڈ آر ابیلٹی ٹو موو، اور یہ بیسکلی ہمارے اسکن اور اسکیلیٹل مسلز جو ہے ان 2 ایریاز پہ یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وچ از دی آٹونومک نروس سسٹم، یہ انٹرنل آرگنس کی جو فنکشننگ ہے یہ اس سے اس کا تعلق ہے. اینڈ پرٹیکولرلی جب ہم انٹرنل آرگنس کی بات کرتے ہیں تو آئی مین ٹو سے دا لنگز اینڈ دا انٹسٹائنس، اور یہ برین کو ان کی فنکشننگ کے بارے میں بھی رپورٹنگ کرتا ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دیٹ وے. جو سومیٹک نروس سسٹم ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا نروس سسٹم کی جب ہم بات کر رہے تھے، خاص طور پہ جو اسپائنل کارڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ 2 طرف سے نیورونز جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی سومیٹک نروس سسٹم میں بھی جو ایفرنٹ نیورونز ہیں آرگنز سے میسج اسپائنل کارڈ کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، یہ ایفرنٹ نیورونز ہیں. اور جو ایفرنٹ نیورونز ہوتے ہیں دے کیری میسیجز جو مسلس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، سچ ایز دا فیس یا ہمارے لیگس، یا ہر وہ موومنٹ جو والنٹری موومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایفرنٹ نیورونز جو ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اب سومیٹک نروس سسٹم سے ریلیٹڈ اس جگہ پہ میں ذکر کرتا چلوں ایک ڈس آرڈر کا بھی. مائستھینیا گراوس جو ہے یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں مسلز اور نیورونز انوالو ہوتے ہیں، اور بیسکلی اس ڈس آرڈر میں مین جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے کہ جو مسلز ہیں وہ کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ویکننگ آف دا مسل فنکشن، اور یہ انویریبلی ہیڈ اور نیک کا ہوتا ہے. تو جب یہ کنڈیشن آتی ہے تو انویریبلی جو پیشنٹ ہیں کئی دفعہ ان کی جو آئی لیڈز ہیں وہ ڈروپ کرنی شروع کر دیتی ہیں. آئی لیڈز جو ہے وہ پوری طرح سے کھلتی نہیں ہیں، وہ جس طرح ہلکی ہلکی بند ہوئی ہوتی ہیں وہ بند ہوئی رہتی ہیں. اسی طرح کئی دفعہ یہ جو پیشنٹس ہیں دے آلسو رپورٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ بلرڈ ویژن. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیز کلیئرلی نظر نہیں آتی. کئی پیشنٹس کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے جس طرح کوئی ایک آنکھوں کے آگے جالا سا ہے. اور اسی طرح کئی پیشنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے. کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیز کھانے میں چبانے میں حلق میں اندر پھول لے جانے میں پرابلم آتی ہے. اور یہ کافی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کنڈیشن کا وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو اٹ کین آلسو لیڈ ٹو پیرالسس اینڈ سم ٹائمز اٹ کین آلسو بی فیٹل. ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کنڈیشنز میں جو سائیکولوجیکل اسٹریس ہے یا جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری کئی سمٹمز ایسے ہیں جو اسٹریس میں ری اکر کر جاتے ہیں. دے ریکر ان دیٹ وے. سائیکولوجیکل اسٹریس جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کئی دفعہ ایسی کنڈیشنز میں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ نے جب کلینکل سائیکالوجی کا کورس پڑھا ہوگا یا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کا کورس پڑھا ہوگا تو آپ نے اس میں اسٹریس کا امپیکٹ جو ہے ہیومن لائف کی کوالٹی پہ اور ہیومن لائف پہ اس سے آپ اچھی طرح سے
واقفیت ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اسٹریس جو ہے دیٹ ڈیفینیٹلی ٹریگرز لاٹ آف کنڈیشنز جن کو ہم سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کہتے ہیں. بلکہ ہم نے اپنے کورس کے شروع میں بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کا. تو سائیکوسومیٹک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے وہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے. دو سائیکوسومیٹک اس کی مینیفیسٹیشن آرگنز ہی افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو کاز ہوتا ہے وہ کئی دفعہ فزیکل یا بایولوجیکل نہیں یا کوئی اور اس طرح کی وجہ ہوتی ہے. جس طرح فار انسٹنس آج ہی میرے پاس ایک پریکٹس میں، اور انٹرسٹنگلی دیکھنے میں یہ آیا کہ some weeks back he had gone through a stroke. اور وہ اسٹروک کی جب ریزنز میں نے پروو کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بتایا کہ ون آف دا ریزنز پرابیبلی کنڈیشن، وہ اس کے خیال میں وہ یہ تھی کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے he was under a lot of stress because اس کی جو جاب تھی he was told that he will have to leave his job in 3 months time and will be given a golden handshake. تو وہ کہنے لگا کہ ایک لیول پہ مجھے پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ جی مجھے 3 مہینے کا گولڈن ہینڈ شیک بھی مجھے ملنا تھا، وہ بھی اچھا ملنا تھا. لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے کیونکہ ساری زندگی جاب میں گزاری ہوئی تھی تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لائف کے اس جنکچر پہ 60 سال کی عمر میں آ کے اب میں نئی کیا چیز کر سکتا ہوں. ول آئی بی ایبل ٹو فائنڈ اے جاب اور ناٹ؟ ول آئی what would I do with my life? Because I cannot stay home and live home and not do anything. تو اس طرح کی اسٹریسز بھی جو ہیں وہ کئی دفعہ ایسی کنڈیشنز یا ایسی کرونک کنڈیشنز، جیسے کہ آپ کو میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وہ کہ جی کرونک کنڈیشنز لائک اسٹروکس، لائک اپنا کارڈیک پرابلمس جو ہیں، یہ کئی دفعہ اسٹریسز بھی کاز کر سکتی ہیں. اب آپ کی اسکرین پہ آپ ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہوں گے جس میں بڑے واضح طریقے سے اٹ از شون دیٹ ان دی آٹونومک نروس سسٹم وی کین سیپریٹ اٹ اینڈ وی کین ڈیوائڈ اٹ اس سسٹم کو ان 2 ڈویژنس. اور ایک جو ڈویژن ہے اس کو ہم سمپیتھیٹک ڈویژن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم پیراسمپیتھیٹک کہتے ہیں. تو سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ویز میں ایکٹ کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اس کا کیا کام ہے؟ واٹ ڈز اٹ ریئلی ڈو؟ تو سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں موبلائز کرنے میں اپنی انرجی کو. جب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جب ہمیں فوری طور پہ اپنے آپ کو کسی چیز میں کے لیے ایڈجسٹ کرنا پڑے یا تیار کرنا پڑے یا ایکٹ کرنا پڑے، یا ہمیں بڑی اسٹرانگ ایموشنس کی ضرورت ہو. اسٹرانگ ایموشنز جو ہیں وہ غصے کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ خوشی کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ فیئر کی بھی ہو سکتی ہیں، یا ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو بڑی اسٹرینوس قسم کی ایکٹیویٹی ہو ایک دم سے ہمیں اس میں انوالو کرنا ہو. تو دس از وین دس سسٹم سارٹ آف کم. آپ نے فار انسٹنس ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ دکھاتے ہیں کہ مارشل آرٹس کے جو لوگ ہیں وہ کئی پلینکس آف ووڈ رکھ کے اور پھر اس کو ایک ہی گو میں ان کو توڑتے ہیں. In that process of preparing themselves to hit the wood and to break the wood, جو انہوں نے پلانکس رکھے ہوتے ہیں، that is the kind of situation جہاں پہ ہمارا sympathetic nervous system جو ہے وہ فور پلے میں آ جاتا ہے. actively it starts to work. اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ لیٹس سے کہ آپ you were crossing a street، آپ ایک سڑک پار کر رہے تھے اور ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت تیز گاڑی a car coming at a very high speed وہ آتی ہے اور بریک مارتی ہے. اچھا جب وہ بریک مارتی ہے تیز اسپیڈ پہ تو ایک دم سے آپ بھاگتے ہیں
اور اس کے رستے سے, کار کے رستے سے اپنے آپ کو ایک دم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ انسٹنٹ ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے گوز تھرو سائملٹینیسلی سیورل چینجز. فار ایگزامپل اس طرح کی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایک دم سے وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے, وہ ایک دم سے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسپیڈ ہی تیز نہیں ہوتی بلکہ جو ہماری آرٹریز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, جو خون کا فلو ہے, جو پریشر ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے. اور آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے, ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں, ہمارا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اور ہم ایک قسم کے, جس طرح وہ ہائی الرٹ کنڈیشن نہیں ہوتی, ہم ہائی الرٹ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اور آرٹریز جو ہوتی ہیں, مثلا فار انسٹنس ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی جو آرگنز ہیں, یا ہمارے اسکن کو جو بلڈ فلو جا رہا ہوتا ہے, وہ آرٹریز جو ہیں جو اسکن کو بلڈ فلو دے رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو تنگ کر لیتی ہیں. تنگ کیوں کرتی ہیں؟ تنگ اسی لیے کرتی ہیں کہ وہاں کا جو خون ہے یا وہاں کا جو پریشر ہے اس کو وہ اس وقت اویلیبل کرتی ہیں ایک ایسے سسٹم کے لیے جس کی اس وقت ضرورت ہے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن میں جو سیلیویشن کا پروسیس ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور ہمارا جو پرسپریشن ہے, ہمیں ایک دم سے پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. کئی دفعہ ہمیں ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں, کئی دفعہ ایک دم سے ہمارا فور ہیڈ, ہمارا چہرہ, ہمارا جسم جو ہے وہ بھر جاتا ہے پرسپریشن سے اور پسینے سے. تو یہ جو چینجز ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی ہماری انرجی کو موبلائز کرنا ہے, تاکہ ہم وہ ایکشن لے سکیں جو اس وقت ریکوائرڈ ہے. تو اس سسٹم کو جو ہیلپ کرتا ہے ہماری اس وقت ایمرجنسی سچویشن میں ڈیل کرنے کے لیے, یا کرائسس میں جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے, اس کو ہم سمپیتھیٹک سسٹم کا نام دیتے ہیں. The thing I would like to talk about is what is the function of the parasympathetic nervous system. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایک قسم کا از ان اپوزیشن ود دا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. تو یہ جو پریفکس لگا ہے پیرا کا, اس کا جو مطلب ہے ایکچولی اٹ مینس کہ along side of. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ سمپیتھیٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی چلتی ہے, اور ایک قسم کا اس کا پرپز جو ہے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو یہ جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے اٹ ہیز اے کامنگ افیکٹ, ایک کامنگ پروسیسز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیراسمپیتھیٹک پروسیسز ہیں. فار انسٹنس جس طرح میں نے ابھی بات پہلے کی تھی وہ تیز کار کے آنے پہ اور بریک لگانے پہ, اور پھر آپ کا سسٹم جو ہے ایک انوالنٹریلی آپ وہاں سے بھاگتے ہیں یا جمپ مار کے سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو اس پروسیس میں وٹ ایور چینجز دا مسکولر سسٹم گوز تھرو, ان چینجز کو دوبارہ سے نارملائز کرنا جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کا کام ہے. اگر پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کام نہ کر رہا ہو تو آپ جسٹ امیجن کہ وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے تو آپ کو بچا دیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کئی گھنٹے ہی لگ جاتے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے. لیکن یہ ایک ایسا انٹرسٹنگ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہی سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے کام کیا اور اس کا کام پورا ہو گیا اور پرپز اس نے سرو کر لیا, تو ساتھ ہی پیراسمپیتھیٹک سسٹم نے ٹیک اوور کر کے باڈی کو سیٹل ڈاؤن کر لیا. اسی طرح ایک اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کی, وہ یہ ہے کہ وہ ڈائجیشن آف فوڈ. فار انسٹنس فوڈ از سم تھنگ وی آر آل ایٹنگ آل دا ٹائم. تو ڈائجیشن آف فوڈ میں بھی ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی کیا رول ہے اس کا, کہ وین یو ایٹ اے میل فار انسٹنس,
دا پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے یہ میسج کیری کرتا ہے ہر اسٹیپ پہ ٹو ریگولیٹ دا ڈائجسٹو پروسیسز کو, کہ ابھی آپ آپ نے کھانا کی پہلا لقمہ ہی لیا ہوتا ہے تو فوراً میسج اندر جاتی ہے کہ بھئی سیلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ سیلیویشن کا پروسیس جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہمارے فوڈ کے کمپوننٹس ہیں وہ تھوڑے سے ڈیزالو ہونا شروع کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم لقمہ کھاتے ہیں تو اندر فوراً پہلے سے میسج پہنچ جاتا ہے کہ جی کہ اسٹمک کو ایک خاص انداز سے اسٹمک کے مسلس کو کانٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ جو کھانا ہے وہ اندر ہضم ہو سکے. تو اسی طرح ایک ایمرجنسی سچویشن میں باڈی جب گزرتی ہے کسی بھی کرائسس یا ایمرجنسی سے تو اس کو بھی کام ڈاؤن کرنا, اس کو بھی ریسٹور کرنا, نارمل باڈی فنکشنز کو واپس لانا, یہ بھی پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کا ہی کام ہے. تو یہ جو پیریفرل سسٹم ہے اس کی جو کمیونیکیشن آپس میں ہے وہ بیسکلی 12 کرینیل نروز ہیں جو اس پورے سسٹم کو چلاتی ہیں. میں اس وقت ان سب کا ذکر تو نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ایک نرو جو ہے جس کو ویگس نرو کہتے ہیں اس کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک ایسی نرو ہے جو کہ برین سے نکلتی ہے اور باڈی کے بیشتر امپورٹنٹ جو میجر باڈی آرگنز ہیں ان سے برین کو کنیکٹ کرتی ہے, such as the airways, such as the lungs, such as the heart, such as the intestines, اور ان کو پھر ریگولیٹ کرتی ہے اور سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک ایکٹیویٹی دونوں کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ چلاتی ہے. تو اس سے آپ کو آئی تھنک ایک اچھا اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نروس سسٹم جو ہے یہ کس طرح ریگولیٹ کرتا ہے مختلف باڈی کے سسٹمز کو, اور برین جو ہے how important and central a part that has to play. اب ہم اگلے سسٹم پہ میں موو کرنا چاہوں گا. یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈوکرائن سسٹم. اینڈوکرائن سسٹم جو ہے اس کا بھی نروس سسٹم کے ساتھ ایک قریبی تعلق یا رشتہ ہے. خاص طور پہ اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آٹونومک نروس سسٹم کے ساتھ اس کا ایک قریبی جو ہے نا رشتہ وہ بنتا ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ کئی فنکشنز جو ہیں آٹونومک نروس سسٹم کے ساتھ شیئر کرتا ہے. دو انداز شیئرنگ کا کئی دفعہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہے شیئر کرتا ہے. نروس سسٹم میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو نروس سسٹم ہے وہ بیسکلی الیکٹریکل, وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ الیکٹریکل اور کیمیکل میسیجز کے تھرو کرتا ہے. لیکن جو اینڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے یہ صرف کیمیکل سبسٹنسز کے تھرو کرتا ہے, اور کیمیکل سبسٹنسز کو ہم ہارمونز کا نام دیتے ہیں. سو بیسکلی اینڈوکرائنل سسٹم جو ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے, اس کی جو میسیجنگ ہے وہ تھرو ہارمونز ہوتی ہے. تو بیسکلی جو اینڈوکرائن سسٹم ہے یہ دراصل consists of a set of glands that often work in association, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, with the autonomic nervous system. اسکرین پہ اس وقت آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے جس میں ڈیٹیل میں سارے گلینڈس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے اور ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایک کر کے ویسے ان سب گلینڈس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بہتر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. تو یہ ایچ ون آف دیز جو گلینڈس ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں اسپیسیفک ہارمونز جو ہے ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ اسٹریم, which then carries the chemicals to various parts of the body. تو وہ جو بلڈ اسٹریم میں جو کیمیکلز جاتے ہیں وہ جو
انٹر ہوتے ہیں وہ دین دے آر فارورڈ ٹو ویریس پارٹس آف دا باڈی. تو ان کی لوکیشن تو آپ کو نظر اسکرین پہ آ ہی رہی ہے. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال جو اس وقت اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اینڈوکرائن اور نروس سسٹمز ہیں یہ ان واٹ وے ڈو دے ورک ٹوگیدر اور ہینڈ ان ہینڈ, آر دے ایسوسیٹیڈ اور از دیئر سم سارٹ آف اے ریلیشن شپ بٹوین دیم. تو یس دے بوتھ آر ریلیٹڈ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کہ اینڈوکرائن سسٹم جو ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہ ہائپوتھیلمس سے اس کا کنیکشن ہے ان دا فور برین, اینڈ اے گلینڈ دیٹ لائز جسٹ بلو دا فور برین از دا پیٹیوٹری گلینڈ. تو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے جو ہائپوتھیلمس سے جو میسیجنگ ہے یا جو میسج آتی ہے وہ سب سے پہلے پیٹیوٹری گلینڈ کو آتی ہے. تو آپ نے تصویر میں بھی دیکھا کہ پیٹیوٹری گلینڈ سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, اینڈ اٹ سیمس ٹو ہیو دا موسٹ important kind of a role to play. I would like to emphasize for you to keep this in mind that the hypothalamus جو ہے sends chemical messages to the pituitary gland کہ بھئی now you need to act out, in other words release your pituitary hormones. It is on this جب وہ pituitary hormones release ہوتے ہیں blood stream میں کہ باقی جو اینڈوکرائنل جو گلینڈز ہیں وہ اپنی اپنی فنکشننگ شروع کرتے ہیں. تو ان دیٹ وے اگر آپ غور کریں تو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے دیٹ ہیز اے ویری سینٹرل رول ٹو پلے, بیکاز کی جو میسج ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ سے اور گلینڈز کو ملتی ہے. اسی لیے اکثر اوقات پیٹیوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو ایچ اینڈ ایوری ہارمون جو ہے ہیز اٹس اون اسپیسیفک افیکٹ آن سیلز اینڈ آرگنز آف دا باڈی. یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ ہر جو ہارمون ہے اس کا ایک خاص اسپیسیفک اس کا ایک امپیکٹ اور ایک اثر ہے, اور وہ ایک خاص پرپز کے لیے اٹ از ٹریگرڈ. تو in that way یہ جو ہارمونز ہیں یہ صرف فزیکل فنکشنز ہی نہیں انسان کے ڈٹرمن کر رہے ہوتے, بلکہ a lot of times ان کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے. اور فار انسٹنس اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو لیٹس سے کہ جاگنگ کرتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگ جاگنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک سینس آف ویل بینگ آتی ہے. یو فیل ہائی, یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. تو یہ کیا ہے کہ بھاگنے سے ہمارے جو ایڈرینل گلینڈ ہے وہ جب اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو اس سے جو ہارمون پیدا ہوتا ہے, وہ جو ہارمون ہے وہ ہمارے اندر ایک فیلنگ کے لیول پہ بھی, ایک سائیکولوجیکل لیول پہ بھی اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اور ایروبکس کے اراؤنڈ اور ایکسرسائز کے اراؤنڈ یہ چیز اکثر جو ہے ایکسپیرئنس کی جاتی ہے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دیر آر سم ہارمونس لائک ایسٹروجنس جو ہیں یہ ہارمون ہے جو کہ ٹپیکلی فیمیلز میں ہوتا ہے. اٹس دا ہارمون جو ایگ سیلس کو ڈیولپ کرتا ہے. اسی طرح ٹیسٹوسٹیرون از اندر ہارمون جو کہ از اے ٹپیکل میل ہارمون, اور یہ میلز کی ٹیسٹیز میں پروڈیوس ہوتا ہے, اور یہ ہارمون جو ہے یہ اسپرم سیلز کو بناتا ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو فیمیل اور میل فنکشننگ ہے خاص طور پہ ان ٹرمز آف دا ریپروڈکٹیو سسٹم, اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں ہارمون سے. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ایسے کپلز ہوتے ہیں who are absolutely fine in terms of their estrogens and testosterone levels, لیکن in spite of that they are having difficulty in having offspring. تو وہاں پہ بلکہ ڈاکٹرز اور ریسرچرز جو ہے وہ کہتے ہیں ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ if there is too much stress that you are experiencing in your life, تو اس سے آپ کے ہارمونل امبیلنس آ جاتا ہے, اور اس سے کئی دفعہ وہ صحیح پرپورشن جو ہے
وہ پروڈیوس نہیں ہوتا which is required for reproduction purposes. تو in that way the physiological, endocrinological and psychological چیزیں یہ they go hand in hand. I mean ان کا بڑا قریبی in that way ایک دخل اور تعلق ہوتا ہے. اسی طرح there are other hormones as well جن کا ہمارے بلڈ پریشر پہ اثر پڑتا ہے. Our blood pressure is controlled by certain hormones as well. اسی طرح ہماری جنرل باڈی گروتھ جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے ہارمونز جو ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. سملرلی دا بیلنس بٹوین ویریس کیمیکلز جو ہیں سچ ایز کیلشیم ان دا باڈی, وہ بھی ہارمونس کے تھرو دا باڈی مینیجز اینڈ کنٹرول اٹ سیلف. اور سملرلی کئی ہارمونز ایسے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ایمرجنسیز میں, جس میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی, اسپیسیفک سچویشنز میں دے گیٹ ٹریگرڈ, دے ہیو اے رول ٹو پلے. So as we saw earlier کہ ہمارا جو autonomic nervous system ہے that has a very important role to play in relation to the endocrinal system and in relation and in reaction to certain emergency and crisis situations that we go through in our life. So does the endocrine system through a process called the hypothalamus pituitary adrenal axis, یہ جو ہے ایکسس, اس میں یہ تین ایلیمنٹس جو ہیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اب ہم تھوڑا سا واپس چلتے ہیں. وہ پہلی مثال ایک جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی, وہ جو میں نے آپ کو دی تھی مثال کہ جی اگر اف یو ور کراسنگ اے روڈ اور ایک دم سے ایک بہت اسپیڈ پہ کار آ رہی ہو, وہ بریک لگائے اور اسکویلنگ نوائز پیدا ہو, اس میں آپ کا جو سسٹم ہے وہ فٹافٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ جو سسٹم ہے جو اس وقت کام کرتا ہے اس ایمرجنسی میں, وہ سسٹم ہے بیسکلی ہائپوتھیلمس کا. جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس طرح کی ایمرجنسی میں, اور وہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ ہائپوتھیلمس جو ہے وہ امیڈیٹلی سینڈز اے ہارمون. یہ جو ہارمون ہائپوتھیلمس بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں کورٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر. یہ جو کورٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر ہے یہ وہ ہارمون ہائپوتھیلمس جو ہے یہ بھیجتا ہے ٹو دا پیٹیوٹری گلینڈ. تو اس سے یہ جب وہ بھیجتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ کو, تو اس سے پیٹیوٹری گلینڈ پہ جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹیوٹری گلینڈ دین ان ریٹرن وہ ریلیز کرتا ہے ACTH. تو ACTH جو ہے وہ ایڈرینو کورٹیکوٹروپک ہارمون کی ایبریویشن ہے, اور ACTH جو ہے پیٹیوٹری گلینڈ اس کو ریلیز کرتا ہے انٹو دا بلڈ اسٹریم. تو وہ پھر جو ہے وہ پھیلتا ہے بلڈ اسٹریم میں, اور وہ پھر ورائٹی آف ہارمونس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اسپیشلی ایڈرینل گلینڈس کو وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اور وہ جو ایڈرینل گلینڈز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن کو ڈیل کرنے میں. ایڈرینل گلینڈ جو ہوتے ہیں دے آر لوکیٹڈ آن ٹاپ آف دا کڈنیز. یہ آپ نے اپنی ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کڈنی کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں. دیز گلینڈس یہ دے ریلیز سیورل امپورٹنٹ ہارمونس ان رسپانس ٹو ویریس اسٹریسز ان لائف, ویریس سچویشنز ان لائف, various sort of emergencies in life. One of these hormones that they produce is called cortisol. Cortisol جو ہے it's basically a hormone that controls swelling. خاص طور پہ if a person is injured, if we are injured for instance, اگر ہمیں چوٹ لگے تو right away جو ہمارا adrenal gland ہے وہ cortisol produce کرتا ہے, اور اس کا جو immediate effect ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سویلنگ کو منیمائز کرتا ہے, وہ اس کو کم سے کم کرتا ہے. وہ اگر ہم وہی مثال لے لیں جو میں نے پہلے آپ کو دی تھی کہ جب آپ نے ایک تیز کار اپنی طرف آتے دیکھی اور اگر اسے بچنے کے لیے آپ نے ایک دم سے جمپ ماری اور اس جمپ میں آپ نے اپنے اینکل فار انسٹنس اسپرین کر لی, تو یہ جو ہارمون ہے یہ امیڈیٹلی ایکٹ کرے گا اور آپ کی اینکل کی سویلنگ کو ریڈیوس کرے گا. سو دس آل ہیپنز آٹومیٹکلی. یہ
انوالنٹریلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آئی مین دس از دا بیوٹی آف دس ہول سسٹم. لیکن ذہن میں ایک چیز یہ رکھیے کہ اگر یہ کورٹیزول جو ہے جو اس طرح کی سچویشن میں کمز ٹو آر ریسکیو اور وہ سویلنگ ہونے سے ہمیں بچاتی ہے اور سوجن کو منیمائز کرتی ہے، لیکن اگر یہ ہارمونز جو ہیں یہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوس ہو جائے اور اوور اے لانگ ٹائم یہ پروڈیوس ہوتے رہے تو دے کین آلسو بی ہارمفل. وہ آپ پوچھیں گے کہ واٹ کائنڈ آف ہارم کین دے ڈو؟ دے کین فار انسٹنس لیڈ ٹو ہائی بلڈ پریشر. اور اسی طرح کئی دفعہ اگر یہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوس ہوں تو وی آلسو نو دیٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف السرز جو ہے they can also be produced by excess of these hormones. جس طرح پیپٹک السر ہے یا اور یہ جو السرز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اس جگہ پہ میں 2 امپورٹنٹ ایڈرینل ہارمونز کا ذکر کرنا چاہوں گا. ون از ایپینیفرین اینڈ دی سیکنڈ از نور ایپینیفرین. یہ 2 ہارمونز ہیں جو کہ ایڈرینل گلینڈس جو ہیں پروڈیوس کرتے ہیں. دیز ہارمونز جو ہیں دے ورک ان کنجنکشن ود دا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹو پروڈیوس سچ چینجز لائک فار انسٹنس اگر ایک ایمرجنسی سچویشن ہے تو یہ ہارٹ کی اسپیڈ کو اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں یا ریسپریشن ریٹ کو تیز کر دیتے ہیں، یا اگر شوگر کی کمی ہو رہی ہے تو لیور کا شوگر کا آؤٹ پٹ جو ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ شوگر لیول جو ہے وہ اندر بیلنس آؤٹ ہو جائے اور اندر انرجی جو ہے ہمیں اس وقت ریکوائرڈ وہ ہمیں مل جائے. بٹ ونس دی ایمرجنسی از پاسڈ تو پھر جو سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ سبسائڈ کر جاتی ہے اور یہ جو ہارمونز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے کنٹینیو کرتا ہے ایز لانگ ایز دے آر ان دا بلڈ اسٹریم. کیونکہ ذہن میں آپ رکھیے کہ ہارمون جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں ایک دم سے ختم نہیں ہو جاتا، وہ رہتا ہے بلڈ اسٹریم میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے نروس سسٹم کی بات کی تھی تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ جلدی سے اپنا پرپز سرو کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، ویئرز وہ بلڈ اسٹریم میں زیادہ دیر تک نہیں رہتے، ویئرز ہارمون جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں زیادہ دیر تک رہتا ہے. تو ہارمونز کا جو اثر ہے وہ بلڈ اسٹریم میں کیونکہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اس لیے one continues to experience the changes that come on the basis of that for a much longer time. اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ اور ایسے گلینڈس کی جو play a very important part in our body system. The first gland that I would like to mention here is the thyroid gland. یہ جو thyroid gland ہے یہ basically it is located in the neck اور یہ ایک ہارمون پروڈیوس کرتا ہے جس کا نام ہے تھائروکسین. یہ جو تھائروکسین ہے یہ بیسکلی ہماری جنرل ایکٹیویٹی لیول جو ہے اور ہماری گروتھ پوٹینشیل جو ہے یہ اس کو ریگولیٹ یہ کرتا ہے. جو اس کی کمی بیشی کی وجہ سے 2 قسم کی ڈس آرڈرز اور پرابلم جو ہیں وہ کین کم اراؤنڈ. دا فرسٹ از کالڈ ہائپوتھائرائڈزم. ہائپوتھائرائڈزم سے مراد ہے کہ تھائروکسین کی کمی کی وجہ سے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں. اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم، جہاں پہ ایکسیسو تھائرائڈ سیکریشن جو ہے یا ایکسیسو تھائروکسین جو ہے ایز اے ہارمون پروڈیوس ہو رہی ہو. تو ہائپوتھائرائڈزم جو ہے وہ انویریبلی لیڈس ٹو لو ایکٹیویٹی اور پیپل سفرنگ فرام ہائپوتھائرائڈزم ان میں اکثر آپ کو ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ موٹاپا نظر آتا ہے. تو ان کا اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا جو میٹابولزم ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فیٹی ڈپازٹس بھی زیادہ ان کے جمع ہوتے ہیں، یہ ویٹ بھی زیادہ گین کرتے ہیں اور ان کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی سلو ہوتی ہے. اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے کلینکل ورک میں اور کلینکل پریکٹس میں کہ کئی دفعہ جب لوگ ڈپریشن کو لے کے آتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا زیادہ مسئلہ شاید ڈپریشن کا نہیں ہے جتنا مے بی
ہائپوتھائرائڈزم کا ہو تو ہائپوتھائرائڈزم کو ہمیشہ اس طرح کی کنڈیشن میں رول آؤٹ سائیکالوجسٹ کو بھی کرنا چاہیے, اور اس کے لیے آج کل تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہیں, T1, T2, T3 کے ٹیسٹ ہیں جو کہ انویریبلی کروائے جاتے ہیں اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہم جس چیز کو مے بی ڈپریشن سمجھ رہے ہیں وہ کہیں ڈپریشن کی بجائے ہائپوتھائرائڈزم نہ ہو. ہائپوتھائرائڈزم جو ہے یہ ایسی کنڈیشن ہے جو کہ اکثر اوقات کنجینیٹل کنسیڈر کی جاتی ہے, اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر اس کے کافی نقصانات بھی ہیں. فار انسٹنس in some people it can just cause them to be very small stature, جن کو ہم ڈوارف کہتے ہیں. ایک بہت کلینکل پکچر جو اس کی جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ it can cause people to be very small. آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے قد کے ڈوارفس بھی دیکھے ہوں گے, تو ان کے پیچھے ایک ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے, بیکاز it's not identified in time, it's not diagnosed in time, it's not treated in time, so therefore وہ بونے رہ جاتے ہیں, بڑے چھوٹے قد کے لوگ رہ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کی وجہ سے. اور اسی طرح کئی دفعہ اسی کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کاز ہو سکتی ہے. آج کل کے زمانے میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت آسان ہے, کیونکہ بیسکلی آپ کو اسی ہارمون کی جو پریپریشنز ہیں, فار انسٹنس تھائروکسین ہے, تھائروکسین از اویلیبل ان دا مارکیٹ, یو کین بائی اٹ اینڈ یو کین یوز اٹ ایز اے اورل سپلیمنٹ. تو اس اورل سپلیمنٹ کے ساتھ آپ اپنا اندر کا جو ہارمونل لیول آپ کا تھائروکسین کا ہے اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ پیتھولوجی ٹیسٹنگ کے ساتھ آپ کو اپنا لیول آف تھائروکسین کو مانیٹر کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ کئی اورل میڈیکیشن کی وجہ سے اس میں کمی بیشی ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے. اسی طرح جو ہائپر تھائرائڈزم ہے اس میں اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ زیادہ تر اس فارم میں ہوتی ہے کہ پیپل بیکم اوور ایکٹیو کہہ لیجیے, ان کا ایکٹیویٹی لیول بہت بڑھ جاتا ہے. کئی دفعہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اتنی انرجی جو ہے دوسرے شخص میں کیسے آ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اکثر اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بڑا شارٹ ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں میں ٹریمر آ جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہ جو لوگ ہیں وہ سفر فرام ہائپوتھائرائڈزم, دے ٹاک آف لیک آف سلیپ, انہیں انسومنیا ہو جاتا ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. اور اکثر اوقات ویٹ لاس کی پرابلم بھی ان میں آ جاتی ہے. اگر ٹریٹ نہ کیا جائے ہائپوتھائرائڈزم کے پیشنٹس کو تو یہ ایک کامن جو فارم اختیار کر لیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریوس ڈیزیز. تو گریوس ڈیزیز جو ہے اس میں پیشنٹس سفرنگ فرام دس پرٹیکولر کنڈیشن جو ہے یو فائنڈ دیم ٹو بی ریسٹلیس, اریٹیبل اینڈ کنفیوزڈ ان دیئر مینر. تو یہ 3 ایسے فیچرز ہیں جو اس میں آپ کو ملتے ہیں. اب ایک اور گلینڈ کی میں بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم تھائمس گلینڈ کا نام دیتے ہیں. یہ جو تھائمس گلینڈ ہے یہ آپ اپنی اگر تصویر میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گلینڈ جو ہے یہ چیسٹ پہ پایا جاتا ہے, اور اس کا جو سائز ہے بچپن میں انفینسی میں وہ ریلیٹیولی کافی بڑا ہوتا ہے, لیکن جوں ہم بڑے ہوتے ہیں اور پیوبرٹی کی طرف چلتے ہیں تو اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تھائمس جو گلینڈ ہے اس کی جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے بچپن میں خاص طور پہ, کیونکہ وہ اینٹی باڈیز کی ڈیولپمنٹ میں اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور اسی طرح ہمارا جو امیون سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی وہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے مختلف چائلڈہڈ النیسز اور ڈیزیز سے.
تو یہ بیسکلی تھائمس کا فنکشن تھا. اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ گلینڈ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. اس کو ہم کہتے ہیں پینکریاس. پینکریاس جو ہیں یہ اسٹمک سے ذرا نیچے ان کی لوکیشن ہے باڈی میں. آپ کو اسکرین پہ تصویر میں پینکریاس نظر آ رہے ہوں گے. یہ اسٹمک سے ذرا نیچے یہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا جو مین فنکشن ہے وہ بیسکلی ریگولیٹ کرنا ہے بلڈ میں شوگر کا لیول, جس کو ہم کہتے ہیں گلوکوز. تو یہ شوگر لیول جو ہے وہ بیسکلی پینکریاس جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو دو قسم کے ہارمونز جو ہیں پینکریاس پروڈیوس کرتے ہیں. ایک کا نام گلوکوگون ہے اور دوسرے کا نام انسولین ہے. اور یہ دونوں جو ہارمونز ہیں یہ ایک قسم کا اپوزیشنل رول پلے کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں. گلوکوگن جو ہے اگر اس کی کنسنٹریشن ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے ان دا بلڈ تو انسولین جو ہے اس کا کام ہے اس کو کم کرنا. تو انسولین جو ہے وہ بیسکلی شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے باڈی پروڈیوس کرتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت جو میجر کنڈیشن جس کو ہم ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں, یہ شوگر کی بیماری جس کو عام نام دیتے ہیں, یہ شوگر کی بیماری جو ہے یہ بیسکلی کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے جو کہ پینکریاس جو ہے وہ اتنی سفیشینٹ کوانٹٹی میں انسولین پروڈیوس نہیں کرتے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے گلوکوگن کا جو لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, اور انسولین کیونکہ کم پروڈیوس ہو رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ میں شوگر کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں شوگر کی پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کام بیسکلی پینکریاس کا تھا کہ وہ اس لیول کو بیلنس آؤٹ کریں اور اس میں ایک بیلنس رکھیں. اسی طرح جب شوگر لیول ہمارا بڑھ جاتا ہے, بلڈ شوگر کا لیول, تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا کا نام دیتے ہیں. اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ پرسسٹ کرتی ہے, اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ بہت نقصان دہ کنڈیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ سم ٹائمز اٹ کین کاز کوما, اینڈ سم ٹائمز اف ناٹ ٹریٹڈ اٹ کین ایون کاز ڈیتھ. ڈائبٹیز ایز یو نو از اے کنڈیشن جو فارچونیٹلی میڈیکلی کنٹرولبل ہے. دوائیاں بے شمار موجود ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے بلڈ لیول کو میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن انسولین کی انسپیکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریگولر بیسس پہ ہونی ضروری ہوتی ہے. ایز فار ایز talking in detail about diabetes is concerned, we will be doing that in another lecture. آج کے لیکچر میں I'll not be going into any further detail as far as diabetes is concerned. But I think what is very important at this juncture for us to know is how these things are closely connected. اور آج کے لیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو we started from talking about the peripheral nervous system. ہم نے اس میں دیکھا کہ how the sympathetic and the parasympathetic nervous systems they work together simultaneously. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ how the hypothalamus, which is part of the central nervous system, how it's associated and what close relationship it has with the endocrine system. اور endocrine system میں آپ نے دیکھا کہ پیٹیوٹری گلینڈ فار انسٹنس جو ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہر وہ میسج جو ہائپوتھیلمس سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ کو دیتا تھا یا دیتا ہے, اس کو پیٹیوٹری گلینڈ پھر آگے پاس آن کرتا ہے ان اسٹیمولیٹنگ ادر اینڈوکرائن گلینڈز جو ہیں. اور پھر ہم نے ان گلینڈس کو کے بارے میں بات چیت کی. تو اٹ از جسٹ فیسینیٹنگ کہ ہاؤ دس اینڈوکرائنل سسٹم ہمارا جو ہے یہ ہمارے سائیکولوجیکل بیہیویئرس کو, سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کو
ہمارے فزیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہاؤ دیز تھنگس ہاؤ دے کین ہیو افیکٹ آن دیم وداؤٹ اس ریئلی ریئلائزنگ کہ ان کا کتنا گہرا ہماری لائف کی کوالٹی پہ اثر پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے میں اس کو آئی ووڈ لائک ٹو برنگ اٹ ٹو این اینڈ. تو انشاءاللہ ویل سی ایچ ادر اگین نیکسٹ ٹائم ود دا نیکسٹ لیکچر. اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.